من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کی آج 19 تاریخ ہے، اسلام میں قرآن مجید میں اللہ نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اس وقت سے 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینوں کو فضیلت حاصل ہے جو حرمت والے مہینے ہیں. اور یہ کب سے حرمت والے ہیں؟ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں. کسی خاص واقعہ اور ذکر کی وجہ سے نہیں، بلکہ آسمان اور زمین جب سے بنے ہیں یہ حرمت والے مہینے. محرم الحرام ان میں سے پہلا ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب فرمائی. یوم عاشوراء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس میں بھی ذرا اہل علم کی مختلف رائے ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا محرم کا. مدینہ پہنچے، یہودی روزہ رکھتے تھے. یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم بنی اسرائیل اور اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اس خوشی کے اندر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. ساتھ فضیلت بھی عاشوراء کے بیان کر دی، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہودی عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اس معاملے میں کوئی مخالفت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ نہیں کہا کہ 10 کا نہیں رکھوں گا، 9 کا روزہ رکھوں گا. یہ نہیں کہا کہ 10 کا نہیں رکھوں گا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ 9 کا بھی رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا. یہاں اہل علم کی ایک بحث ہے، اپنے اپنے ان کے خیالات ہیں، اجتہاد ہیں، اپنی اپنی دلیل پکڑتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں 9 کا رکھوں گا تو ہم 9 کا رکھیں گے.
سوال یہ پیدا ہے کہ 9 کو آپ عاشورہ کس طرح کہیں گے؟ فضیلت تمام عاشورہ پہ ہے، روزہ 9 کا رکھیں گے، اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار کر دیا رکھیں، لیکن عاشورہ نہیں ہوگا۔ عاشورہ تب ہوگا جب 10 کا ہوگا، فضیلت 10 کی ہے۔ جس طرح نماز کے اندر بعض اوقات ساتھی سوال کرتے ہیں کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، پیچھے یہ حکم ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہیں۔ مقتدی کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا منع کب ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کا منع نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ راوی جو ہوتا ہے وہ حدیث کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے۔ ان کا موقف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ 9 کا بھی رکھتے تھے، 10 کا بھی رکھتے تھے۔ بہرحال ہمیں 9 کا بھی رکھنا چاہیے، مخالفت میں اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اور 10 کا آپ نے جو فضیلت بتلائی عاشورہ کا بھی رکھنا چاہیے۔ باقی کسی بھائی کو اور طرح سمجھ آئی ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح صحیح ہو، لیکن آج اس مہینے کے بارے میں جب مہینہ شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس مہینے میں گزشتہ جمعوں کے اندر اسی موضوع پہ بات ہوئی ہو اور تکرار بھی ہو باتوں میں، لیکن ضروری ہے، جھوٹ کو اتنا پھیلایا گیا، جھوٹ کو اتنی بار بولا گیا، اتنا دہرایا گیا، اتنا لکھا گیا، زبان زد عام کیا گیا کہ ہر بندہ اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس دن جو محرم کا مقام تھا آج مسلمانوں کے دلوں میں وہ نہیں ہے۔ وہ وقت اور کیفیت تھی، اور باتیں تھی، آج یکسر چینج ہو گیا، تہوار چینج ہو گیا، عقیدہ چینج ہو گیا، رسم و رواج چینج ہو گئے۔ صحابہ روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، آج کیا ہو رہا ہے؟ افطار ہو رہا ہے، لوگ بازاروں میں پانی لے کے کھڑے ہیں اور دین سمجھ کے کھڑے ہیں، دین ہے، یا تو ویسے پلا رہے ہونا ٹھیک ہے۔ پیچھے جائیں اللہ کے نبی کے دور اور صحابہ کے دور میں، جب ایک یہودی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس دن یہ آیت اتری نا آپ کی کتاب میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، یہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے یہ کب اتری ہے؟ مجھے پتہ ہے، جب یہ آیت اتری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ آیت تو اتری اسی دن ہے جب ہماری عید تھی، یہ اتری عید والے دن ہے، اللہ نے عید والے دن ہی ہمارے اوپر یہ دین مکمل کیا ہے، ہم اسی دن عید مناتے ہیں، پہلے عید ہے ہماری۔ یعنی غیر بھی یہ سوچتے ہیں کہ تمہیں کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ آیت اتر گئی ہے تمہاری کتاب میں کہ دین مکمل ہو گیا۔ سابقہ کتابوں کے اندر یہ آیت، یہ حکم نہیں اترا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اس وقت کی روایات، صحابہ کے اقوال، سیرت اللہ کے نبی کی، صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہے، آج کچھ اور ہے۔ آج کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میں دین کے اوپر چل رہا ہوں، ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، اور اس وقت کے عمل کرنے والے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابہ ہیں، جن کے اوپر وہی جن کے سامنے اترتی ہے، اللہ کے نبی سب سے پہلے وہی کو وہ سننے والے لوگ ہیں، وہی کو لکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے۔ اس کے مخاطب پہلے کون ہیں؟ اگر ہم وسط امت ہیں تو سب سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ وسط کے دو معنی، ایک واسطہ ہوتا ہے اور ایک عدل ہوتا ہے۔
یعنی تمہارے واسطے سے یہ دین چلے گا تو اس کے مخاطب صحابہ ہی ہیں. اور ایک مقام پہ وسط کا معنی عدل ہے کہ تم عدل والی امت ہو، افراط و تفریط سے بچی ہوئی امت ہو. کون ہے؟ صحابہ مراد. اللہ اکبر. تاریخ کو مسخ کیا گیا اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر ایسے نظریات پیدا کر دیے گئے کہ اسلام کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں. کیسے اکھاڑی جاتی ہیں؟ جب آپ نے قرآن کے لکھنے والے احادیث کے راویوں کو ہی مشکوک قرار دے دیا، ان کے بارے میں تاریخ کے حوالے دے دے کے یہ لکھ دیا کہ وہ تو جناب ایمان ہی چھوڑ گئے تھے، وہ تو دین سے ہی بری ہو گئے تھے، بری و ذمہ ہو گئے تھے، وہ تو دین سے ہی پھر گئے تھے. تو اب ان کی باتیں کون لے گا؟ باتیں مشکوک ہو جائیں گی. جب صحابہ کی باتوں کو مشکوک کرو گے تو دین سارا مشکوک ہو جائے گا. یہ سازش ہے. کس نے کی؟ مجوسیوں نے کی. اور مجوسی ایسی قوم ہے کہ وہ کسی چیز کو خالص نہیں رہنے دیتے. جیسے ہمارے ہاں دودھ خالص نہیں ملتا نا، وہ دین کو خالص نہیں رہنے دیتے. انہوں نے کسی دین کو خالص نہیں رہنے دیا. یہاں اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اسلام کے اندر بہت بڑے مسلمانوں کے طبقے کو افراط و تفریط کا شکار کر دیا. محرم میں نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی حدیث پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتے ہیں سب، اور تاریخ بیان کرتے ہیں. کیونکہ ایک مخصوص واقعہ ہے امام حسین کا. اب یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی کی وفات سے 50 سال بعد ہوا ہے. اب نہ تو وہی اس وقت اترتی تھی، یہ تو 50 سال پہلے دین مکمل ہو چکا. اب حدیث کون بیان کرے، قرآن کون بیان کرے، وہ تو تکمیل ہو چکی ہے، واقعہ بعد میں ہوا ہے. اب لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں اس پہ. یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کے اس جمعہ میں کہ تاریخ بیان کی جاتی ہے. حدیث کو ہم لیتے ہیں تو اس کے راوی پوچھتے ہیں آپ نے یہ حدیث بیان کی، اس کے راوی کون ہے؟ راویوں کا زندگی کا حال دیکھتے ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں پرکھتے ہیں کہ کوئی راوی جھوٹا تو نہیں، کوئی راوی بیمار تو نہیں ذہنی طور پہ، کسی کا حافظہ متغیر تو نہیں ہو گیا بڑھاپے میں آ کے کہ بات اس نے صحیح بیان نہ کی ہو. جب سارے پہلو پورے ہیں اور صحابی بیان کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے، قابل عمل ہے. اب جو تاریخ لکھی ہے تاریخ دان نے راوی لکھے ہی نہیں ہیں. آپ کتاب لکھیں گے کسی راوی کا حوالہ نہیں دیں گے، آپ اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، اب وہ دلیل بنتی ہے. اس واقعے کے اوپر جو پہلی کتاب لکھی گئی لوگوں کو نہیں پتہ. اس کا جو پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام مقتل حسین ہے. لکھنے والا حضرت حسین کا دور ہی نہیں پایا اس نے. اس کی وفات کا ذکر ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 130 سال بعد وہ فوت ہوا ہے اور اس کی 130 سال عمر نہیں ہے. 70-80 سال عمر، 100 سال عمر کر لیں تو 30 سال بعد پیدا ہوا. 80 سال عمر کر لیں 50 سال بعد پیدا ہوا. اس دور کا وہ بندہ نہیں ہے. اس سے پہلے کسی نے کوئی کتاب اس واقعے پہ نہیں لکھی. کوئی دکھا دے؟ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے. کتاب لکھنے والے نے واقعہ یوں لکھا ہے جیسے وہ خیموں کے اندر موجود تھا، جیسے وہ کربلا کے میدان میں موجود تھا. وہ ہر لڑائی کرنے والے کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ کیمرہ لے کے دوڑ رہا تھا. وہ ہر گفتگو جو ہوتی تھی آپس میں خیموں میں اس کو وہ سن رہا تھا. وہ تو گھوڑے کی گفتگو لکھتا ہے، وہ بھی سن رہا تھا. وہ تو یہ بھی دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا کہ حضرت عباس کا ایک بازو قتل ہو گیا اور دوسرا بازو میں خیمہ وہ پکڑ لی مشق، پھر دوسرا ہو گیا تو منہ میں مشق لے لی. یہ بھی وہ دیکھ رہا تھا، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا. یہ ممبر و محراب پہ چڑھ کے یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے. لکھنے والا کون ہے؟ لوط بن یحییٰ.
جس کی اپنی پیدائش حضرت حسین کی شہادت سے 40-50 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ اس کی یہ لکھی ہوئی تاریخ ہمارے سنی بھائی بھی سناتے ہیں، اہل تشیع بھی سناتے ہیں، اور اس واقعہ کا ایسا اس نے مسخ کر کے بیان کیا۔ وہ گھوڑی کی رداد بھی بیان کرا، گھوڑے نے یوں کہا، باغ کھینچی تو یوں کہا، خیمے میں حضرت حسین نے اپنے بیٹے سے یوں کہا، حضرت زینب نے یوں کہا، گھوڑے نے آ کے یوں سجدہ کیا۔ کون تھا راوی؟ کون تھا ساتھ لکھنے والا، بیان کرنے والا؟ ایک ہی شخص بچا تھا، زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت حسین کا شہزادہ، صاحبزادہ۔ وہ کوئی بیان کرے تو بات حقیقت لگتی ہے۔ وہ موجود تھے، خیمے میں تھے، بچے نہیں تھے، ایک بیٹے کے باپ تھے۔ ان کا بیٹا امام باقر جن کو کہا جاتا ہے، محمد باقر 2 سال کا تھا۔ وہ خیمے میں موجود تھے، وہ لکھیں، وہ روایت کر دیں، وہ بیان کر دیں تو ہمیں ماننا چاہیے کہ حضرت حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، علی رسول ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، بات ٹھیک ہے، وہ بیان کریں۔ کوئی راوی ان کا نام لے کے بیان کر دے کہ میں زین العابدین سے ملا، مجھے انہوں نے یوں یوں بتایا اور ایسے ایسے ہوا، پھر بھی ٹھیک ہے۔ راوی کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، موقع پہ بندہ کوئی نہیں ہے، اور ایسا واقعہ لکھ دیا کہ کہتے ہیں اسلام یہیں سے شروع ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک فارسی کا شعر پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ عربی اور فارسی علماء نے لکھی ہے، پہلے عربی کا ترجمہ فارسی میں کرتے تھے، پھر اردو میں اب شروع ہو گیا ہے۔ یہاں فارسی کا بھی دور دورہ رہا ہے، لوگوں نے فارسی میں شعر لکھ دیے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اور اگر اس کا مطلب کا پتہ چل جائے تو جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہوئی ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے کہ میں ہی کیا بیٹھا ہوں۔ اب یہ واقعہ جس کا کوئی راوی نہیں ہے، ہم حضرت حسین کی شہادت کے منکر نہیں ہیں، وہ جنت کے شہزادے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، لیکن جس طرح لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں اس سے تو ان کی ناموس نہیں بچتی، ان کی اپنی ناموس نہیں بچتی۔ مدینہ اور مکہ کیا کافر ہیں؟ وہاں پہ رہنے والے صحابہ سے بھرے ہوئے ہیں، مدینے میں صحابہ، مکہ میں صحابہ، صحابہ کی اولادیں، اور حضرت حسین نکلے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، مارکے کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کہ میدان میں آ گئے۔ آپ جائیں لڑائی کرنے کے لیے، وہ آل رسول ہیں، وہ اتنے بے سمجھ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پانے والے وہ اتنے بے سمجھ تھے، وہ شیر خدا کے لخت جگر اتنے کم اگر سپہ سالار تھے کہ بچوں کو لے کے میدان میں آ گئے ہیں، عورتوں کو لے کے میدان میں آ گئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، 72 کہا جاتا ہے، 72 شخصیتیں ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور لڑنا فوج سے ہے۔ ہماری عقل نہیں مانتی کہ ہم کسی سے لڑنے جائیں تو بچوں کو ساتھ گودی اٹھا کے لے جائیں اور اپنی عورتوں کو ساتھ لے جائیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کو کہہ دیں کہ اسلام کو زندہ کرنے جا رہے ہیں بچوں کے لے کے۔ جی حضرت حسین سے سازش کی گئی ہے، سازش کر کے شہید کیا گیا ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھتی ہے، آل رسول ہے، اس کا قتل کرا دو، مسلمانوں میں ایسا فتنہ اٹھے گا قیامت تک مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ سازش ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شعر کیا کہہ دیے،
حق کی بنائے لا الہ الا است حسین، یہ آپ نے شعر سنا ہوگا. حق بنائے لا الہ الا اللہ است حسین، یہ اکثر پڑھا جاتا ہے. میں اس کو ہر اپنی محرم میں نا بیان میں اس کو ذکر کرتا ہوں. مطلب کہ حق، یہ بات درست ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ سے شعر مراد لیتا ہے اسلام. یہ بات درست ہے کہ اسلام کی بنیاد است حسین، حضرت حسین نے رکھی. اس شعر کا مطلب کہ اسلام کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی. اگر اس کو مان لیں ہم کہ اسلام کی بنیاد کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 23 سالہ نبوت کی زندگی اسلام بنیاد نہیں رکھ سکے، بنیاد نہیں رکھ سکے. پھر اس کو صحیح مان لیں. ابو بکر صدیق 2 سالہ خلافت بنیاد نہیں رکھ سکے. حضرت عمر کا دور 22 لاکھ مربع میل فتح کر لیا، اسلام کی بنیاد نہیں رکھ سکے. عثمان غنی کا 12 سالہ دور اسلام کی بنیاد نہیں رکھ سکے. حیدر کرار کا 4 سالہ دور اسلام کی بنیاد نہیں رکھ سکے. حضرت حسن کا 6 مہینے کا دور بنیاد نہیں رکھ سکے. حضرت امیر حمزہ نے 12 ٹکڑے کرا لیے بدر کے احد کے میدان میں، بنیاد نہیں رکھی، بنیاد نہیں رکھی گئی اسلام کی، سارے بیکار ہو گئے. اس بات کو اگر مان لیں کہ اسلام کی بنیاد کربلا میں رکھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پہ زد آتی ہے. بنیاد تو اس دن رکھی گئی تھی جب کہا تھا کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ. اسلام کے اوپر خون دے کے بنیاد رکھ دی تھی حضرت سمیہ نے. جب ابو جہل نے دونوں پاؤں سے اونٹ باندھ کے مخالف سمت چلا کے شرمگاہ پہ برچھا مارا تھا اور 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، اسلام کی بنیاد انہوں نے رکھ دی تھی. ان کو ذکر نہیں کیا جاتا. یہ وہ لوگ تھے جو غلام تھے، ان کی قبائل نہیں تھے وہاں، ان کی چودراہٹ نہیں تھی وہاں، ان کے قبیلے کے سردار نہیں تھے، یہ غریب لوگ تھے. حضرت بلال نے کولوں کے اوپر اپنی چربی کو پنگھلا کے بنیاد نہیں رکھی. حضرت خبیب نے اپنا ایک ایک انگ کٹوا کے کیا اسلام کی بنیاد نہیں رکھی؟ شہدائے احد 70 شہید ہو گئے، اسلام کی بنیاد نہیں رکھی گئی. بدر میں شہید ہوئے، بنیاد نہیں رکھی گئی. سب کی قربانیاں ضائع ہو گئی. پھر اللہ اکبر. لکھنے والا 50 سال بعد واقعہ لکھتا ہے اور عینی شاہد بن کے لکھتا ہے، جھوٹ لکھتا ہے. جتنے تاریخ دان ہیں سب نے اس کی کتاب کے حوالے سے آگے تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس سے اوپر تاریخ نہیں ملتی. طبری نے لکھی، اس نے اسی کتاب کا حوالہ دیا. حافظ ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ کے اندر ذکر کیا اس کو، اسی کتاب کے حوالے سے لکھ کے کہا کہ یہ ساری بے سند باتیں ہیں، اگر وہ نہ لکھتا تو میں بھی نہ لکھتا. لکھ دیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریر کی یہ خوبی لا لیں، میں تو خوبی کہوں گا، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مفسر ہے کہ وہ ہر بات کو نوٹ کر دیتے، تحریر کر دیتے ہیں. اس وقت یہ بات بھی چل رہی تھی، یہ بات بھی چل رہی تھی، یہ بات بھی چل رہی تھی، یہ بات بھی لوگ کہہ رہے تھے، اور پھر لکھ دیتا ہے ان کی سند نہیں ہے، ان کی دلیل نہیں ہے ان باتوں کی. لیکن آج لوگ انہی باتوں کو لے کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں جن کی انہوں نے لکھا ہے. یہ بات اس وقت ہوتی تھی لیکن بے دلیل تھی. 2 گواہ بھگتے، وہ کوئی کہتا ہے فلاں نے گواہی دی فلاں کے خلاف، لیکن وہ جھوٹا نکلا. وہ یہ بات نہیں کہتے وہ جھوٹا نکلا، وہ گواہی بیان کی جا رہی ہے جھوٹی. یہ تاریخ بیان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب آ جائیں علماء کی طرف، دلائل کی طرف. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 4 باتیں باقی رہیں گی، 4 عیب رہیں گے میری امت کے اندر باقی جہلیت کے.
پہلا عیب، لوگ اپنے نسب، حسب و نسب پہ، ذات پہ، قوم پہ فخر کریں گے. آج ہے، موجود ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں فلاں قوم سے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. دوسرا عیب، دوسری برائی یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت اس کی قومیت کی وجہ سے کریں گے. قومیت ماڑی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا. یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ پیشہ ہے، کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، تو اس کی عزت نہیں کی جاتی. بھی کوئی نہیں ہے تو ویسے ہی ہے، اس کی قوم کی اہمیت نہیں ہے، چھوٹی قوم کا ہے. یہ بھی خامی ہے. اللہ کے ہاں تو قومیت ہے ہی نہیں. یہ تو تمہارے تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں، غلام ہیں، زر خرید ہیں، اور ادھر مکہ کے سردار ہیں، قریشی ہیں، لیکن ان کی عزت کم نہیں ہے. عزت کم نہیں ہے. اذان کہتا ہے تو بلال کہتا ہے مسجد میں. حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے. ایک دفعہ کام چلے گئے تو سامنے دیکھا کہ ابو سفیان مکے کا سابقہ سردار، قریشی خاندانی، بنو امیہ کا بڑا، وہ کھڑا ہے، اور بھی لوگ کھڑے ہیں. ابھی اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں مل رہی ہے. حضرت بلال بھی جا کے کھڑے ہو گئے وہاں. غلام کو کہا کہ بلاؤ لوگوں کو، سائل آئی ہیں، کیا مسائل ہیں سنتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بلاؤ باری باری، دیکھ کے آؤ کون کون ہے، کس کو پہلے بلایا جائے. غلام نے آ کے کہا کہ ابو سفیان بھی آیا، فلاں چودھری بھی آیا، فلاں بھی آیا، بلال بھی کھڑا ہے. حضرت عمر نے کہا سیدنا بلال کو پہلے بلاؤ. یہ قومیت پہ میں نے اس لیے مثال کی ہے کہ پہلے سیدنا بلال کو بلاؤ. بلایا گیا، اندر پوچھا، مسئلہ پوچھا، جو کام تھا وہ کیا، واپس گیا. پھر ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان نے اندر آ کے کہا، غلا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اچھا نہیں کیا. میں سردار، میں قریشی، اللہ کے نبی کا قریبی رشتہ دار، میں سابقہ بھی مکے کا سردار، میرا حسب نسب دیکھ. ایک حبشی کو مجھ سے پہلے بلایا گیا جو غلام تھا. مسلمان تو میں بھی ہوں، مسلمان تو وہ بھی ہے، اور میں پہلے آیا. انصاف بھی یہ دیکھو نا، وہ میرے سے پہلے آیا ہوتا آپ اس کو بلا لیتے. آپ کے دروازے پہ، آپ کے دفتر میں پہلے میں آیا، وہ بعد میں آیا، مجھے پہلے بلانا چاہیے تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت وہ آیا تھا نا، جب وہ آیا تھا نا، آنا بڑا مشکل تھا. جب وہ آیا تھا نا تو کفر کی دلدل میں تھا. جب وہ آیا تھا نا، کولوں سے اپنے جسم کی کولوں کو جسم سے بجھانا پڑتا تھا. جب وہ آیا تھا نا، لوگ گلے میں رسیاں باندھ کے کھینچتے تھے. وہ اس وقت آیا تھا. تو بہت پیچھے آیا. اسلام میں تو یہ عزت کا معیار ہے کہ پہلے اسلام میں کون آیا ہے. صحابہ جب ایک دوسرے کی رینکنگ کرتے ہیں یا وظیفہ کے لیے پہلے نام لکھتے ہیں، کس کے لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بدری صحابہ لکھے ہیں، احد والے لکھے ہیں، خندق والے لکھے ہیں، صلح حدیبیہ والے لکھے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والوں کی اور حالت ہے، بعد والوں کی اور حالت ہے. ایک اچھے حالات میں آیا ہے، مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک ان حالات میں آیا ہے کہ کلمہ پڑھنا جان دینے کے برابر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا تیسری خامی میری امت میں جو رہے گی، وہ لوگ اپنے پیاروں کی موت پہ نوحہ خوانی کریں گے. نوحہ خوانی کریں گے. اب دیکھ لو، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، نوحہ خوانی ہو رہی ہے. جس کا کوئی ویسے فوت ہوتا ہے، عورتیں دیکھ لیں اس گھر میں جا کے، مسلمانوں کا گھر ہے یا نوحہ خانوں کا گھر ہے. اور جو یہ رسم کے تحت ایک نوحہ خوانی ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے حوالے سے اہل تشریح کی ایک کتاب ہے انوار نعمانیہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لکھی اللہ کے نبی کی، کہ جب آپ معراج پہ گئے تو واپسی پہ آئے، آپ نے آ کے اماں فاطمہ الزہراء لخت جگر رسول کو واقعہ بتایا کہ فاطمہ، میں نے جہنم دیکھی، وہاں عورتوں کو دیکھا.
عورتوں کو دیکھا شکلیں کتوں کی ہیں، کتوں جیسی شکلیں بن گئی ہیں، سزا ہو رہی ہے، آگ ان کے پیچھے سے داخل ہوتی ہے، منہ میں اسے نکل جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا عمل کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ کرتی تھی۔ پہلا گناہ کہ وہ لوگوں کی مجلسوں میں جا کے ان کو محظوظ کرنے کے لیے گانے گاتی تھی۔ آج ان کو کیا کہا جاتا ہے جو گانے گاتی ہیں؟ ہمارے ٹی ویوں پہ آ کے جاتی ہیں، ان کو بڑا اچھا نام دیا ہوا ہے، اچھے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں اور ان کو سٹار کہتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے گانا گاتی تھی۔ دوسرا گناہ اپنے پیاروں کی موت پہ نوحہ خوانی کرتی تھی۔ تیسرا گناہ حسد کرتی تھی آپس میں کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس ایسے کپڑے ہیں، اس کے ہسبینڈ کی تنخواہ اتنی ہے، میرے پاس اتنی ہے، ان کے گھر اس طرح چل رہا ہے، میرا اس طرح، ایک دوسرے سے حسد کرتی۔ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اسی کتاب کے اندر ایک اور حوالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے کی رسم کی وجہ سے میں یہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ سے کہ 2 باتیں جس آدمی میں ہوں وہ اسلام سے خارج ہے، 2 عمل کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ پہلا عمل اپنی قبروں کی تجدید کرنے والا، قبروں کی تجدید، نئے سرے سے پھر قبر تیار، قبر کی مرمت، تجدید ایسی ہوتی ہے نا، قبر کی مرمت کر دی، اس کی لپائی کر دی مخصوص دنوں میں۔ اب دیکھ لو اس میں ہمارے سنی بھائی بھی ملوث ہیں، وہ بھی جاتے ہیں قبرستان میں اور قبروں کو مٹی ڈال کے دوبارہ ان کی تجدید کرتے ہیں، ان کی لپائی کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا نام لیں گے، کوئی دلیل نہیں ہے اسلام میں اس کی، کوئی منع نہیں کرتا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ آج وہ دن آ گئے ہم نے قبروں کی جا کے لپائی کرنی ہے، پتہ نہیں کس نے اتنا پھیلایا اس کو، اور اہل علم اتنے گونگے ہو کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے حق نہیں بتایا کہ یہ اس کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہونے والی دلیل ہے۔ اگر آپ اہل علم کے پاس جائیں، اہل تشیع کے پاس بھی جائیں، ان کے علماء سے، ذاکرین سے نہیں، علماء سے ملیں اور ان سے کہیں کہ یہ دلیل آپ کی کتابوں میں ہے تو دکھا دیں گے آپ کو، انکار نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی صحیح بخاری مسلم حدیث اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، آپ میرے عمل کے خلاف، میری بات کے خلاف حدیث پیش کر دیں، میرے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا۔ اسی طرح ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا، لیکن جو ان کے ذاکرین ہیں وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، دلائل کی طرف نہیں آتے ہو، ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو رلانا اور اپنے پیسے اکٹھے کرنا، صرف اپنے پیسے سے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرا کام فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شبیہ بنانا، شبیہ بنانا، کسی چیز کی شبیہ بنانا، قبر کی تجدید کرنا، جو 2 کام کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو دلیل بھی گھر میں موجود ہے، جیسے ہمارے یہاں دلیل موجود ہے، ہمارے بھائی کا تو کب اس پہ عمل کرتے ہیں دلیل پہ۔ مثال کے طور پہ میں بیان کر دیتا ہوں، صحیح بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، ابن ماجہ، نسائی، سیاستہ کی پوری حدیث لے لیں، سب میں رفع الیدین کی حدیثیں ہیں۔ ہمارے 2 طبقے جو احناف کہلاتے ہیں کب مانتے ہیں ان کو، کب ان پہ عمل کرتے ہیں؟ اسی طرح ادھر ہے، دلیل ہے کب مانتے ہیں؟ میں نے تو ایک اہل تشیع کے عالم کو سنا، اس نے بڑی پیاری بات کی، لیکن وہ عالم ہے، وہ اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم خیموں کو آگ لگاتے ہو، یہ تو کوفیوں کا کام تھا، یہ حسینیوں کا کام ہی نہیں تھا خیموں کو آگ لگانا، تم خیمے میں بناتے ہو خود ہی آگ لگا دیتے ہو ان کو، کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ خیموں کو آگ لگانا کس کی سنت ہے؟ حضرت حسین کی سنت ہے یا ان کے دشمنوں کی سنت ہے؟ حضرت حسین نے خیموں کو آگ لگائی، حضرت حسین کے ساتھیوں نے آگ لگائی کہ مخالفوں نے لگائی؟ جو کام مخالف کر رہے ہیں وہ تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح جو اس نے تاریخ دان نے تاریخ لکھی ہوئی ہے، عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جو وہی سلوک کرتے ہو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، تو یہ تو حسینیوں نے نہیں کیا نا، یہ تو کوفیوں نے کیا ہے، یا ان کے مخالفوں نے کیا ہے۔ ان کو تم گالیاں بھی دیتے ہو مخالفوں کو، اور طریقہ بھی ان کا اپناتے ہو، خیموں کو آگ لگاتے ہو، گھوڑے اس طرح بناتے ہو، ان کو زخمی کرتے ہو، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہو۔ حضرت حسین کو کس نے زخمی کیا؟ دشمنوں نے کیا نا۔ تم اپنے آپ کو زخمی کر کے کس کی سنت کو زندہ کر رہے ہو؟ کس کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو؟ کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ ایسا کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سب نہیں ختم ہو گئے تھے، خواتین اہل بیت کی موجود تھی، اللہ اکبر، کسی ایک نے یہ عمل کیا، کسی ایک نے ترغیب دلائی۔ اب یہ ہوا کیسے؟ اصل تاریخ نہیں بیان کی جاتی، ہوا کیسے؟ کیا کس نے؟ کوفیوں نے کیا۔ کوفہ میں کون تھے؟ شیعان علی تھے۔ بلایا تھا، جب حکومت سے ڈرے، جب حکومت سے ڈرے تو ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت حسین کو جب فوج نے روکا، کیسے آئے جناب آپ، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فلاں قبیلہ، فلاں قبیلے کا سردار، فلاں قبیلے کا سردار، فلاں قبیلے کا سردار۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، وہ دیکھ لے آؤں کیا ظلم ہو رہا ہے، پبلک پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو نام آپ نے لیے ہیں ان کے خط آپ کے پاس موجود ہیں، اس وقت خط جاتا تھا، مہر لگتی تھی، شناخت ہوتی تھی، ایسے نہیں ہے، خط موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جو نام حضرت حسین نے لیے ہیں وہ میرے قافلے میں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے نام بولیں۔ انہوں نے فوج کے اندر سے ہاتھ اٹھائے کہ میں آپ کے ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ یہ تو یہ کھڑے ہیں، یہ تو یہ کھڑے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، آپ ان کے کہنے سے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اہل تشیع اور اہل سنت کی 10 کتابوں کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے۔ 3 شرطیں طے ہوئی، حضرت حسین نے رکھی، ایک شرط مانیں گے، میں آگے چلا جاتا ہوں جہاد پہ، یہ نہیں مانیں گے، میں واپس چلا جاتا ہوں، یہ بھی نہیں مانیں گے۔ تیسری شرط کہ میں جاتا ہوں، میں جانوں، یزید جانوں، میں اس سے مذاکرات کر لیتا ہوں، وہ مجھ سے مذاکرات کر لے، مجھے اس کا دمشق جانے دو۔ وہ نا کوئی ہستی تھی، وہ آل رسول تھے، ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اس وقت کے حکمران سے مل نہیں سکتے تھے۔ آج چھوٹا سیاست دان وزیر اعظم سے مل لیتا ہے، وہ آل رسول تھے۔ انہوں نے کہا میں جانوں اور وہ جانے، آپ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک آپ چلے جائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آج میڈیا بھی بتاتا ہے کہ کربلا میں جا کے شہید کیا گیا۔ آپ مدینے کے راستے سے کوفہ جاتے ہوئے اگر دمشق جائیں گے تو کربلا آئے گا، کوفے کی طرف مزید جائیں گے تو کربلا نہیں آتا۔ حضرت حسین جا رہے ہیں دمشق۔ اب ان کوفیوں کو فکر ہوئی کہ یہ جو خطوں کے بورے ان کے ساتھ ہیں، 60,000 خط ان کے پاس ہے، یہ جا کے وہاں کھل گئے کہ حالات یہ ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں تمہاری حکومت کے بارے میں، تو حکومت تو ہماری خال کھینچ لے گی، یہ خط کیسے ضائع کیے جائیں۔ لڑانا تھا انہوں نے، اور یہ حضرت حسین یہاں تک چل کے آگے واپس نہ جانے دیا جائے۔ درمیان میں یہودی منافقین ان کی چال میں آئے ہوئے اہل کوفہ، جب آپ نے جا کے کربلا میں پڑاؤ کیا، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اچانک حملہ کیا۔ مورخ نے لکھا ہوا نا، ایک فلاں نکلا، ادھر سے فلاں نکلا، ادھر سے فلاں نکلا، ادھر سے فلاں نکلا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسافر ہیں، خیمہ زن ہیں، وہاں چاروں طرف سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں چھوڑا، جس کو اللہ رکھے۔ زین العابدین بچ گئے۔ خیموں کو کیوں آگ لگائی؟ وہ خط جل جائیں، ثبوت نہ رہے۔ بلانے والے بھی وہی، شہید کرنے والے بھی وہی۔ پھر اگلی تاریخ پڑھ لیں، جو حقیقت ہے۔ کہاں گئے اہل بیت؟ کہاں گئے؟ دمشق جایا گیا، 1 مہینہ تک وہاں رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کی بڑی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ، کہاں مزار ان کا، قبر کہاں ان کی؟ دمشق میں۔ کون سے قبرستان میں؟ بنو امیہ کے قبرستان میں۔ کیوں؟ 1 مہینے کے بعد باقی چلے گئے، وہ نہیں گئی، وہ وہی ٹھہری۔ کس کے پاس؟ دمشق میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہاشمی نہیں ہے،
کس کے پاس ٹھہری؟ اب اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یزید کے گھر ٹھہری۔ کیوں ٹھہری؟ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ یزید کی بیوی ام محمد حضرت جعفر طیار کی پوتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کی بیوی ہیں۔ ان کی بیٹی نہیں ہے یزید کے گھر، ان کی دوسری بیوی کی بیٹی، ستیلی ماں ہے، ستیلا دماد ہے۔ پیچھے صحابہ کا تذکرہ کریں، عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اگر یہی مارکا دین اور اسلام تھا تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا جو ساتھ نہیں آئے؟ مکہ اور مدینہ والے ساتھ نہیں آئے، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر جہاد کے لیے نکلے، جہاد کا اعلان کر کے نکلے اور وہ ساتھ نہیں آئے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ معاملات کچھ اور ہیں لیکن بیان نہیں کیے گئے، ڈرتے ہیں لوگ بیان کرتے ہوئے، حکومت کی پابندی ہے، کچھ معاشرہ نہیں چاہتا ان باتوں کو، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں آ کے اس حقیقت کو پسند بھی نہیں کرتے۔ پھر خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد بھی جہاں لوگ خوش ہوتے ہیں وہی بات کرو بس۔ یہ اکثر خطبہ کی نیچر ہوتی ہے، جو لوگ پسند کرتے ہیں وہی بیان کرو جاؤ۔ جہاں توحید پسند کرتے ہیں وہاں توحید بیان کر دو، جہاں بدعت پسند کرتے ہیں بدعت بیان کر دو، جہاں شرک پسند کرتے ہیں وہ بیان کر دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ممبر و محراب جو ہے وہ جہلوں کے ہاتھوں میں چڑھ جائے گا۔ جاہل علماء ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، نہ خود دین کا پتہ ہوگا نہ لوگوں کو دین بتا سکیں گے۔ دین کا کیا بنا دیا ہے؟ دین کا حلیہ چینج کر دیا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ملک کے اندر بر صغیر کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، ایک اسی واقعے کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو اسلام اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ پھر اس واقعے پہ حضرت ابو بکر صدیق کا کردار، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، 30 سال پہلے وہ تینوں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کا کربلا سے کوئی لینا دینا۔ حضرت عمر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کا کربلا سے کوئی لینا دینا۔ عثمان ذو النورین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کا کوئی کربلا سے لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں۔ جن کے دور حکومت میں ہوا ان کو آپ کہہ لیں، جو 30 سال پہلے چلے گئے دنیا سے، حضرت ابو بکر صدیق 48 سال پہلے، حضرت عمر 40 سال پہلے، ابو بکر حضرت عثمان 30 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اس واقعے سے پہلے، ان کا کوئی لینا دینا ہے اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، جانسار تھے، اللہ کے نبی کے پیروکار تھے، خلیفۃ الرسول تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول نہیں تھے، حضرت عمر امیر المومنین نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دوروں میں ان کے مشیر نہیں تھے، قاضی القضات چیف جسٹس حضرت علی ان 3 دوروں کے اندر نہیں تھے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ حقیقت لوگوں کو کون بیان کرے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ دین نہیں ہے جو بیان ہو رہا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ مسخ شدہ تاریخ ہے، یہ اپنی مرضی سے لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس کا کوئی راوی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے جس نے بیان کیا ہے، لکھنے والا 50 سال بعد پیدا ہوا ہے اور تم نے اس کو دین بنا کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، لیکن حق بات کو کہنے کی توفیق دے۔ اللہ دین اسلام پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ موت آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.